बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एम ए उर्दू पार्ट 2 पेपर 2 उसूल तनकीद के पहले लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। ये पेपर बहुत ही टफ़ स्टूडेंट्स को लगता है और मोस्टली स्टूडेंट्स की इस पेपर में सप्ली लग जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने इस पेपर के सिर्फ़ 11 लेक्चर्स वॉच करने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सप्ली नहीं लगेगी। ये जो मटेरियल आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगा और पेपर में आप लोगों को लगेगा। बेफ़िक्र होकर आप लोगों ने इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो मुझे आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो अज़ीज़ तलबा, चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से आएगा। आप लोगों को किसी भी तरह से आए तो आप लोगों ने ये जो आंसर है ये लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तनकीद क्या है और इसकी इक़साम बयान कीजिए। दूसरा आ सकता है, अमली तनकीद और नज़रियाती तनकीद पर मुफस्सल नोट लिखें। या आ सकता है, तनकीद पर मुफस्सल नोट तहरीर कीजिए। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसका आंसर ये नीचे जो आप लोगों को बताऊंगा इसी तरह ही लिख देना है। अगर आप लोग तनकीद के हलशुदा गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, मतलब ये जो मैं लेक्चर के ज़रिए आप लोगों को 12 सवाल करवाऊंगा, इनके पेपर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 0303 50 40 173 03035040 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और आप लोगों को ये हलशुदा गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह सारा पेपर आप लोगों को इन्हीं गेस्ट पेपर में से लग जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, शुरू करते हैं। तहकीक की तरह तनकीद भी दुनिया अदब के लिए ख़ास अहमियत रखती है। इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। तहकीक और तनकीद नहर के दो किनारों की तरह हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते मगर हमेशा एक साथ रवां रहते हैं। इसलिए इन दोनों इस्तिलाहात को हमेशा अलग अलग ही बयान किया जाता है। इसके बाद तनकीद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। तनकीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और बाबे तफ़ईल से ताल्लुक़ रखता है। तनकीद का मादा नक़द है। इसके मायने खरे और खोटे की पहचान करना के हैं। तनकीद एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें किसी भी शख्स, चीज़ या फिर सनफ़ के मनफ़ी और मुस्बत पहलू गिनवाए जाते हैं। दौरे जदीद में तनकीद को सिर्फ़ नुक्स बयान करना तसव्वुर किया जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शय की सिर्फ़ ख़ामियाँ बयान करने की इस्तिलाह तनकीस कहलाती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मनफ़ी पहलुओं को उजागर किया जाता है। तनकीद का क़याम आज से कई सौ साल पुराना है। मगरब में सबसे पहले इस इस्तिलाह को रवाज मिला था। अंग्रेज़ी में उसे क्रिटिसाइज़ कहा जाता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने वजाहत की हेडिंग देनी है। आम तौर पर तनकीद दो तरह की होती है, तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद। अब तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद किसी की इस्लाह के लिए की जाती है और तनकीद बराए तनकीद ये तनकीद किसी की हौसला शिकनी करने के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ तनकीद अच्छे और बुरे में तमीज़ करने का नाम है। हर किसी में किसी न किसी शक्ल में तनकीदी शऊर पाया जाता है। ये भी हकीकत है कि तनकीद के बग़ैर इंसान आगे का सफ़र जारी नहीं रख सकता। यही तनकीद जब अदब में शामिल हो जाती है तो अच्छे और बुरे की तमीज़ के साथ साथ फ़ैसला लेने की क़ुव्वत भी शामिल हो जाती है। दरअसल इसे ही तनकीदी शऊर का नाम दिया जाता है।
جس کی مدد سے ہم ادب کی نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ اس کی بازیافت بھی کرتے ہیں۔ تنقید دراصل کسی فن پارے کی محتاج ہوتی ہے، یعنی تخلیقات پر ہی تنقید کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید کے لیے تخلیق کا ہونا ضروری ہے۔ نقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کتاب پر تنقید کرتے وقت کسی بھی طرح کے تعصب کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ فن پارے کا تجزیہ اس کی خوبی اور خامی کی بنیاد پر کرے اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ مجموعی طور پر تنقید کا مطلب کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ وسیع معنوں میں اس میں تنقید کے اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید میں استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ گویا اس میں کچھ نہ کچھ فلسفہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی فن پارے کی اہمیت کا پتہ لگانا اور ان کی قدر شناسی بھی تنقید میں شامل ہوتی ہے۔ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کی مدلل وضاحت اور اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ تنقید نگار کا کام پارے کی جانچ اور پرکھ ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تنقید نگار ادب پارے کے مطلب کو قاری کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تنقید میں ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں پر رائے دینا، لیکن کسی اصول کی روشنی میں، خواہ وہ اصول جمالیاتی ہو، عقلی ہو یا فلسفانہ ہو۔ عزیز طلباء، کسی تلفظ کی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ لیجئے۔ کسی بھی کویسچن کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور تلفظ کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت عزیز طلباء۔ نیکسٹ ہے تنقید کی اقسام۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق تنقید دراصل کلاس نوٹس کی طرح سے ہے جس کا بنیادی مادہ تو تقریباً ایک رہتا ہے مگر مثالیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے قسم ہے آرکی ٹائپل تنقید۔ یہ نفسیاتی تنقید کی اہم شاخ ہے جس میں کسی ادیب یا ادب کے اجتماعی لاشعور پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نفسیاتی تنقید۔ فرائیڈ کے دریافت کردہ نفس لاشعور کو اہمیت دینے والے ناقدین کا مطالعہ نفسیاتی تنقید کہلاتی ہے۔ ادبی اصطلاح میں کسی ادیب کے نفس کو پرکھنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے استقرائی تنقید۔ یہ ایک ایسی تنقید ہے جس میں کسی ادیب کو خارج سے عائد کردہ اصول و قوانین سے نہیں بلکہ اس کی اپنی تصنیف کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے تجزیاتی تنقید۔ اس میں کسی بھی ادب پارے کے بنیادی اوصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہے رومانی تنقید۔ اس تنقید میں ادیب کے رومانوی رنگ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے یہ ایک ایسی تنقید ہے جس میں سائنٹیفک علوم کے متعلق تنقید کی جاتی ہے۔ ساتویں ہے یہ معاشرے کی تنقید ہے۔ اس میں ادیب اور ادب کو معاشرتی پس منظر سے پرکھا جاتا ہے۔ آٹھویں ہے مارکسی تنقید۔ اس میں کسی بھی ادب کا مطالعہ موضوع کی طبقاتی کشمکش میں کیا جاتا ہے۔ نویں ہے نظریاتی تنقید۔ اس میں نظریاتی بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے۔ 10ویں ہے عملی تنقید۔
کسی فنکار یا ادب کا نظریاتی مطالعہ عملی تنقید کہلاتا ہے۔ اس میں کسی نظریے، فلسفے اور افکار کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی نظریاتی نقاد فن پارے میں کسی نہ کسی فلسفے کو یا کسی نظریے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تنقید ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں کسی بھی شخص، چیز یا پھر صنف کے منفی اور مثبت پہلو گنوائے جاتے ہیں۔ تنقید کے دائرہ کار میں تعریف و تحسین بھی شامل ہے اور فن پارے کے نقائص کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ اسی باعث تنقید کا عمل توازن، غیر جانبداری اور موروثیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن نظریاتی تنقید اور اس کے اطلاقی پہلو کے پس منظر میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ تنقیدی نظریے کا کوئی بھی عملی اطلاق نظریے اور اطلاق کی مکمل ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے عملی تنقید کو۔ عملی تنقید اس تنقید کو کہتے ہیں جس میں علم بیان کی روشنی میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شعراء اچھے اشعار کہہ سکیں۔ عموماً عملی تنقید کے ضمن میں دو طریقہ کار بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روایتی انداز میں فن پارے پہلے سے قائم شدہ تنقیدی آراء کو اسلوب کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ پیش کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی نئے اور اچھوتے تنقیدی نظریے کے تحت تخلیقات پر تنقید کا تجربہ کیا جائے۔ پہلی صورت میں اکثر نقاد کی وجہ سے قارئین کا ذہن فن پارے کے بارے میں پہلے سے قائم شدہ آراء تک محدود رہتا ہے، اور دوسری صورت میں بیشتر الجھے ہوئے اور بے معنی نتائج سامنے آتے ہیں۔ کسی نئے تنقیدی نظریے یا انداز فکر کو سمجھنے یا سمجھانے کی حد تک تو یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن کسی فن پارے پر سنجیدہ تنقیدی فیصلے صادر کرنے سے بیشتر ضروری ہے کہ ان نئے تنقیدی ضوابط کو پہلے ان تہذیبی اور ثقافتی رویوں کے درمیان رکھ کر پرکھا جائے جن کے اثر و نفوذ سے کوئی فن پارہ تخلیق کار کے ذہن میں ترتیب پا کر منظر عام پر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوشش کرنے سے ہر تخلیق کو ہر طرح کے تنقیدی رجحانات کی کسوٹی پر پرکھ کر کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انتقادی طریقہ کار قارئین کو فن پارے کی اصل خصوصیت کے ادراک سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ عملی تنقید کے لیے روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقہ کار سود مند ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نقاد کسی بھی تنقیدی اسلوب کو اپناتے وقت سنجیدگی کے ساتھ فن پارے کے تہذیبی و ثقافتی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نئی معنوی تنظیم، ترتیب اور وحدت کو دریافت